بتانے جا رہی ہوں وہ کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو جنات، مخلوقات اور پری اور ہمزاد کے بارے میں ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اور کچھ سچی باتیں میں آپ کو آج بتاتی ہوں۔ فی زمانہ تسخیر مخلوقات کا ایک ایسا فیشن چل پڑا ہے کہ مخلوقات، ہمزاد اور پری، جنات اور جو مری ہوئی مخلوق کو تسخیر کرنے کی خواہش ہر جو شخص ہے اس کے دل میں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ایسے عملات کی جو ہے تلاش کرتے پھرتے ہیں جو بہت مشکل ہوتے ہیں، جن کے ذریعے وہ کسی نہ کسی طور پر اس منزل کو الحمدللہ جنون اگر ہو تو پورا کر سکتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کے سوال میں آپ کو بتاتی ہوں جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ان میں کیا حقیقت ہے، کیا اس منزل کو سر کیا جا سکتا ہے، آخر موقع کیسے قابو آئے گا یا پری کیسے قابو آئے گی، حاضرات یا موقعوں کو حاضر کیسے کیا جاتا ہے، کوئی خاص عمل بتا دیں، موجب عمل بتا دیں، 3 دن کا عمل بتا دیں، 1 گھنٹے میں موقع قابو کرنے کا عمل بتا دیں۔ میں نے اتنے عمل کیے ہیں لیکن کامیابی نہیں ہوتی جناب، سب عمل بیکار ہے، ان میں کچھ نہیں۔ جی جو بتانے والا ہے اصل عمل چھپا لیتا ہے، وہ بیکار۔ میں نے اجازت بھی لی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ یہ ایسے لاتعداد سوال ہیں اور موضوع ہیں جو روز ہمارے سامنے آتے ہیں، جن کے جواب دینے کو صحیح اور اصل مقصد ذہن میں رکھ کر آج یہ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ حالت یہ ہو چکی ہے کہ موقع قابو کرنے کے جو شائقین ہیں یا جو لوگ میرے بہن بھائی ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو عامل اور جو مقلین میں سے بھی ہیں انہوں نے بھی خوب تماشا بنایا ہوا ہے۔ روزانہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل مل جائے ہمیں جو ہم کسی کی نظروں سے غائب ہو جائیں یا کوئی ہمزاد کو قابو کر لے۔ اتنے بڑے بڑے عمل کے بارے میں آپ یہ جو ہیں پوچھتے ہیں، تو اسی کی وجہ سے میں نے آج یہ باتیں سب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ میرے دل میں آیا کہ میں کچھ پارٹس ایسے بناؤں جس میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں تاکہ آپ کو مکمل پتہ لگے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، ان کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، ان کو کیسے قابو کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک ایسا موضوع سمجھاؤں گی جو آپ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور کوشش کریں کہ اس کو سمجھیں۔ چلیں تو پھر اس موضوع کو میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ پھر اگر آپ کا دل اور دماغ یہ کہے کہ میدان آپ کے لیے بالکل، یا یہ عمل کرنے کے لیے ہمارا جو دماغ ہے یہ قابل ہے، تو ضرور اس طرف آئیں اور اس شعبے میں یا اس شعبے میں قسمت آزمائی ضرور کریں۔ اگر یہ سچ ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ممکن نہیں، تو یہ اس سے بھی بڑا سچ ہے کہ دنیا میں ہر عمل میں بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی رضا ہوتی ہے، اور حکمت الہی ہر عمل پر، ہر حکمت پر غالب ہوتی ہے۔ مقلات کو حاضر کرنے کے جو لوگ ہیں جو میرے والد صاحب کے پاس آتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے میرے والد صاحب ایک بہت موٹی سی اور سادہ سی مثال اس طرح دیتے ہیں جو آپ کے لیے میں آج بتاؤں گی۔ میرے والد صاحب نے ایک دفعہ اپنی جن بچوں کو یا جن لوگوں کو عمل سکھاتے ہیں ان کو ایک بات بتائی کہ آپ کے خاندان میں، گلی میں یا محلے میں کوئی بچہ ایسا ہو جس کو آپ اس کو قابو کرنا چاہتے ہو، اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی مرضی کا پابند بنانا چاہتے ہو، آپ کے حکم اور اشارے کا پابند ہو جائے، وہ ماں باپ کی نہ سنے، بس آپ کا غلام بے دام ہو جائے، وہ ہم وقت آپ کی خواہش کا تابع ہو جائے، آپ کی مرضی سے چلے، آپ کی مرضی سے کھائے، آپ کی مرضی سے کھیلے، آپ کی مرضی سے ہر کام کرے۔ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ ایک صاحب اختیار انسان ہوتے ہوئے آپ کسی بھی بچے کو اپنی باتوں میں یا اپنی باتوں سے مجبور کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ ناکام ہو جائیں گے، شاید ہو سکتا ہے آپ کامیاب بھی ہو جائیں، لیکن کامیابی کے حصول
یعنی بچے کو تابع فرما بردار کرنے کے لیے میرے والد صاحب کا کہنا ہے کہ بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اسی طرح آپ کی کتنی محنت آپ کرتے ہیں یا کتنی محنت کرنا پڑے گی، آپ کی کتنی کوشش اور جدوجہد یا چند فی کامیابی کے ساتھ پیدا ہوں. ذرا سوچیں کہ اگر ایک معمولی بچے کو مکمل طور پر قابو کرنا یا تسخیر کرنا اس قدر مشکل ہے، تو پھر ایک ایسی مخلوق کو جس کے بارے میں آپ کا بنیادی علم بھی صفر ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کس طرح آپ اس کو تسخیر کریں گے؟ ٹھیک ہے، اسی بارے میں نے آج یہ آپ کو تمام باتیں بتانے کے لیے یہ ایک بہت بڑی ویڈیو تیار کی ہے کہ تاکہ آپ کو ان چیزوں کا علم ہو، ان کے بارے میں آپ ایک ایک بات کو جانتے ہوں، آپ کو ایک ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے. ان تمام ویڈیو کو دیکھ کر آپ عملیات کی دنیا میں آئیں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. یہ جو تسخیر کا عمل ہوتا ہے، جنات، پری، مکلات، حمزات، کئی بھائی مجھے، بہنیں تو نہیں کہتی لیکن بھائی ہیں وہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بتائیں کہ جس سے ہم مکلات کو تسخیر کر چکیں. تو میں نے بچے کی، میرے والد صاحب کی بہت بڑی میں نے آپ کو مثال دی ہے. تسخیر کا عمل انتہائی مشکل ہے، تسخیر کا عمل انتہائی مشکل تو ہے لیکن مسلسل کا طالب ہے. اگر آپ کوشش کرتے ہو تو یہ کوشش کے اوپر، اس کے اوپر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو تسخیر کرتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے کون سا عمل مؤثر ہے کون سا نہیں، اس کے بارے میں آگے آپ کے ساتھ بحث کروں گی یا آپ کو بتاؤں گی. فی الفور جو میں آپ کو چند بنیادی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں. یہ سب چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ آیا اس سارے معاملے کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں، تو جواب یہ واقعی حقیقت ہے. اس کا قرآن پاک کے اندر بھی اس چیز کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کا جواب آسانی سے آپ حاصل کر سکیں، تاکہ آپ کو قرآن پاک سے بھی آپ پڑھ کے، آپ سن کے، اس کی تلاوت سن کے بھی آپ پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، جنات مکلات کی کیا حقیقت ہے، جو زیادہ تر لوگوں کے لیے ایک دل خوش کرنے والے خواب کی حیثیت تو رکھتی ہے. اپنی آج تک کی زندگی میں میں نے بہت سے جو لوگ ہیں ایسے کسی بھی سلسلے میں یا کسی بھی چیز یا مکمل کامیابی کے منزل سر کرتے ہوئے بہت کم لوگوں کو پایا ہے. اس منزل کو سر کرنا ناممکن تو نہیں کہہ سکتی میں، لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ ہر فرد یا عامل اس کو کر سکے. بہت سے اس عمل کو صرف جزوی طور پر یا ایسے عام طور پر لے لیتے ہیں، بلکہ کثرت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس سلسلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ کامیابی اور ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے. اور کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جو کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. جزوی کامیابی سے مراد یہ ہے کہ ایسے عامل یا مشق کرنے والے جو لوگ میرے بہن بھائی ہیں، دوران عمل کسی شے کی موجودگی کا احساس کرتے ہیں یا کوئی چیز اپنی کوئی نشانی یا حرکت، خوشبو یا لمس یا روشنی کے ذریعے اپنی موجودگی کا ان کو احساس دلاتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، یا کوئی شے نظر تو آتی ہے لیکن نظر آنے کے بعد کوئی حرکت نہیں کرتی، یعنی گفتگو وغیرہ شروع نہیں کرتی، یا وقتی طور پر ظاہر تو ہوتی ہے لیکن ایسی کوئی صورت یا کوئی صورتحال سامنے نہیں آتی جس سے افراد یا جس سے وہ لوگ اس کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ موکل کی حاضری یا ہم کلام کا مقصد اور دیگر اموات طے کرنے کی صلاحیت نہیں حاصل ہو پاتی. یہ آپ کو میں بہت سمجھداری سے اگر آپ کام لیں تو اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، آ بھی جاتی ہیں، لیکن ہماری پڑھائی میں اتنی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم ان کو اپنا تابع نہیں کر پاتے، ان سے بات نہیں کر سکتے، وہ ایک مجسمے کی طرح کھڑی ہوتی ہے. پھر سب سے بڑی بات، تسخیر میں خطرات کے بارے میں بہت سے لوگ بات کرتے ہیں. یہ منزل کھونے کے کئی فوائد بھی ہیں اور کئی نقصانات بھی ہیں. منزل جو کھونے گا یہ عمل کی رجت کے بعد فردوں کے اوپر یا بہن بھائیوں کے اوپر جو بھی پہلا رد عمل ہوتا ہے، جو تسخیرات میں خطرات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں جان جانے کا
چلو جان جانے کی بجائے اگر آپ مخلوقات کے عمل کر رہے ہیں تو وہ آپ کی جان تو نہیں لیتے، لیکن دماغ وغیرہ آپ کے مفلوج کر دیتے ہیں، پاگل پن، ہوش و حواس کا ختم ہونا، دیوانگی اور منفرد، اگر آپ غلط طریقے سے اس کا مطلب کہ عمل کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ غلط طریقے سے عمل شروع کرو گے تو پھر اس طرح کا کام ہوتا ہے، دماغی لحاظ سے، جسمانی امراض سے، بخار، ہڈی کا درد ہونا، ٹوٹنا، اس طرح کا مرض جو لاحق ہوتا ہے۔ میرا مقصد یہاں پر آپ کو ڈرانا نہیں ہے، میں صرف یہ کہتی ہوں کہ میں نے اتنے عمل بھی آپ کو پیش کیے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ان عمل کو کرنے سے پہلے یا ان عمل کو کرنے سے پہلے تمام آداب اور شرائط کے بارے میں آپ غور سے سنیں، وہ کیا ہیں، ان کو کیسے استعمال کیا جائے، اس کے بارے میں لازماً آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ عمل ہمیشہ کامیاب تب ہوتا ہے جب آپ تجربہ کرتے ہیں، تجربہ ہی انسان کے عملیات کو مضبوط بناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ہمزاد اور موکلات کی تصغیر کے خواہش مند ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنا صبر ہی نہیں ہوتا کہ چند دن کے عمل میں مطلب کہ چند دن کا عمل ہوتا ہے تو اس میں صبر کر لیں، یہ سارا کام ریاست اور صبر کا ہی ہے۔ کئی دفعہ تو اس قدر حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ یہ لوگ دماغ کا استعمال بالکل ترک کیوں کر بیٹھتے ہیں، ایک غیر مری ہوئی مخلوق کو قابو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ قابو کرنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر اس سے ڈرتے کیوں ہیں؟ پھر جب ڈرتے ہیں پھر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم اشرف المخلوقات ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں دیکھیں، ہم ان کو اپنا تابع کر سکتے ہیں، بجائے یہ ہمیں اپنا تابع نہیں کر سکتے، پھر ان سے کیوں ڈرنا؟ پڑھائی میں ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ عمل میں کامیابی ہمیشہ تبھی ہوتی ہے جب آپ اس عمل کو مکمل طریقے سے کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے ہر نقطے کو سمجھتے ہو۔ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے ذہن اور قلب یقینی طور پہ اپنے جو ہے ضرور پختگی رکھیں کہ یہ عمل ضرور کامیاب ہوگا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ عملیات کی دنیا میں ہمیشہ یاد رکھیں، انسان جب تک اپنا دل مضبوط نہیں کرتا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں کہ کون کامیاب ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا، اس سلسلے میں ایک سوال سامنے آتا ہے کہ سوال سادہ ہے اور اہم بھی ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا روحانی سائنس میں کون افراد کامیاب ہو سکتا ہے اور کون نہیں؟ اس کا سادہ سا جواب یہی ہے کہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کامیابی ہوتی ہے یا ناکامی۔ تفصیلی گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ ہر چیز تجربے کی قائل ہوتی ہے، آپ ایک دفعہ تجربہ کریں، شعبے میں کامیاب انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گے معذرت کے ساتھ۔ اور یہ سب باتیں میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں جو جنات، جو ہمزاد اور جو اس طرح کے عمل کر رہے ہیں ان کے بارے میں صرف یہ باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، دیکھیں رجت کا سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے رجت کا، دماغ کا پھر جانا، دماغ کا خراب ہونا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس سے بچا کریں، اس کے لیے دعا بھی آپ کو پیش کر دی گئی ہے، دعا لازم پڑھا کریں۔ اور ایک سوال آتا ہے کہ عمل کس جگہ کیا جائے، تو میں یہ جواب ایسے دوں گی کہ عمل آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اور کسی ایسی جگہ جہاں آبادی سے بالکل الگ تھلگ ہو، ٹھیک ہے نا۔ گھر میں کمرے میں الگ اور پرسکون ہو تو عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ گھر زیادہ مطلب کہ مضبوط ہوتا ہے۔ کوئی جگہ بھی ہو یا کوئی بہت ایسا مسئلہ بھی ہو تو آپ کے آس پاس گھر کے فرد بھی ہوتے ہیں۔ تسخیر کے عمل کے لیے زیادہ تر بہتر ہے ایسی جگہ ہو جو آبادی سے ہٹ کر پرسکون آبادی ہو۔ جس قدر لوگوں کی آمدرفت کم ہوگی، جس قدر لوگ کم سے کم آپ کے عمل کے دوران میل ملاقات کریں گے، اس قدر عمل جو ان سے ہوگا زیادہ کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جہاں پر لوگوں کی زیادہ آمدرفت ہوتی ہے وہاں پہ کامیابی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ دھیان اس طرف لگا رہتا ہے۔ چھت پر عمل کرنا بہت ہی برا ہے، تو کوشش کیا کریں آپ چھت پر بالکل بھی عمل نہ کریں۔ چھت پر عمل کرنے سے نقصان ہوتا ہے اور بہت سی جو عملیات کی دنیا کے لوگ ہیں وہ ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، اس سے آپ مطلب کہ گریز کریں۔ ایک سوال آتا ہے کہ عمل میں ناغہ،
اس سلسلے میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ضرورت کتنی بھی مشکل ہو، چیزہ جب آپ کر رہے ہو تو ناغہ نہیں کرنا۔ تسخیر کے عملیات میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جتنے ایام عمل کر رہے ہیں اس میں وقفے کا کوئی تصور بھی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ عمل کی دنیا میں کبھی بھی آپ ناغہ نہیں کریں گے، جیسا کہ کوئی شادی ہے، کوئی پیدا ہوا، کوئی بیمار ہوا یا کوئی مر گیا، آپ ایسا بس کریں، مبارکباد دیں اور وقت مقرر پر اپنی جگہ پر پہنچ جائیں۔ ورنہ تسخیرات کے عمل میں جو موقع ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، جب آپ پڑھائی کرتے ہو وہ حاضر لازم ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ سامنے آتے ہیں، حاضر وہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ چھوڑ دو گے تو عمل پھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ عمل کرتے وقت جگہ کی ایسی حالت ہونی چاہیے کہ سامنے آپ کے اگر ایسی کوئی چیز یا کہ رکھی نہ ہو، تحریر نہ ہوئی ہو جس کو آپ بار بار پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے نا، مکمل صاف ستھرا مضبوط قسم کا کمرہ ہونا چاہیے۔ ایسی جگہ پر بھی آپ عمل نہ کریں جہاں پر آپ کو کیڑے وغیرہ کا خطرہ یا ڈر ہو، یا آپ کی دھیان کو وہ الٹانے کی کوشش کریں یا آپ کا دھیان بھٹکے۔ غسل اور پاکی کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ غسل جسمانی طہارت لازمی جز ہے، چاہے آپ تسخیرات کا عمل کر رہے ہوں یا پھر کوئی دوسرا عمل کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، یا آپ جنات پری کو تسخیر کر رہے ہوں یا ان کو حاضر کر رہے ہوں، تو جسم کی ناپاکی کا بہت بیچ میں آتا ہے۔ ذرا بھی جسم میں ناپاکی نہ ہو، ہر وقت وضو میں رہنا چاہیے۔ بعض اوقات کسی بھی بھول چوک کی وجہ سے اگر بدن پہ ناپاکی بھی کوئی شے لگ جائے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فوراً غسل کریں تو بہتر ہے، کپڑے بدلیں، پاک صاف رہیں، خوشبوئیں لگائیں تاکہ عمل میں کامیابی ہو۔ یہ تمام باتیں میں جو آپ کو بتا رہی ہوں، عمل میں کامیابی کے بارے میں سوال آتے ہیں، ان کے بارے میں عمل کرتے ہوئے لباس کس طرح کا ہونا چاہیے، ایک اہم سوال ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جو بڑے عمل ہیں تو ان میں سلا ہوا لباس نہ ہو، سفید رنگ کا لباس ہو۔ جو بھائی لوگ ہیں وہ جو احرام باندھتے ہیں خانہ کعبہ میں حج کرتے وقت، وہ کر کے کرے تو بہت جلدی عمل کامیاب ہوتا ہے۔ ایک چادر سے اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لیں، اوپر والے حصے کو، اور دو چادریں لیں، تو جیسے خانہ کعبہ کے لیے احرام باندھتے ہیں بالکل اسی طرح آپ سیکھ لیں کسی سے احرام باندھنا، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ابتدائی عمل ہمیشہ 9 چندی جمعرات کو کریں۔ ویسے تو لوگوں نے یا بزرگان دین نے نئے چاند یا 11ویں چاند کی 11ویں کو بھی عمل شروع کرنے کو افضل بتایا، لیکن 9 چندی جمعرات کو جنات مقلد بہت زیادہ ان کو پسند ہے اور خوش آئین بات ہوتی ہے ان کے لیے جب 9 چندی جمعرات آتی ہے جو اسلامی مہینے کے حساب سے ہوتی ہے۔ اور مشتری، زہرہ، کمر یا عطارت کے ساتھ میں اگر آپ عمل شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ ضرور دیکھا کریں کہ یہ کون سا سیارہ ہے اور کون سا گھنٹہ اس سیارے کا چل رہا ہے۔ تسخیرات، جنات، مقلات، حاضرات کے دوران جلالی جمالی پرہیز عمل کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جلالی جمالی پرہیز کی مکمل تفصیل میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں ارسال کر دی ہوئی ہے۔ جلالی جمالی جو پرہیز ہے اور جلالی پرہیز ہے، واقفیت ہر انسان کو اس سے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا عملیات کی دنیا میں بہت زیادہ دارمدار ہے۔ آپ صرف اور صرف جلالی پرہیز میں اور آپ صرف جو بھی روٹی، سادہ روٹی استعمال کر سکتے ہیں، نمک کے ملا کر پکا کر کھا سکتے ہیں، اور بہت زیادہ کریں تو روغن زیتون کا تیل استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی چیز نہیں آپ کھا سکتے، کیونکہ کھانے اور چیزوں سے کھانے سے غفلت پیدا ہوتی ہے، سستی پیدا ہوتی ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کھانے میں مشکل ہوتی ہے، تو عمل میں بھی ریاست مضبوط نہیں ہوتی۔ دوران عمل جو ہے جسمانی نفسیاتی پاکیزگی بہت ضروری ہوتی ہے۔ باوضو خوشبو لگانا، جھوٹ سے پرہیز کرنا اور ایسے وعدے جن کو آپ پورا نہیں کر سکتے یہ سب نہیں کرنا۔ خیال اس کے جو غلط قسم کا ہے دل میں بھی نہ آئے کہ آپ جب عمل کریں گے تو فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ تمام اشیاء سے اس طرح سے بچنا چاہیے۔ دوسروں کے حقوق کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور اناج یا جو ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، خاص کر جو جلالی جمالی پر ہے اس میں
ناچ گانا، سینما ہال، ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اور غلط کلامی سے بھی آپ باز رہا کریں، اور کوئی ایسی نازیبا حرکت نہ کیا کریں جس سے عمل میں خرابی ہو۔ بلا ضرورت پتے درختوں کے پودوں کو نہ توڑا کریں۔ تمام قسم کی جو منشا، مثل افیون، جو ہیروئن، چرس، شراب، تمباکو، سگریٹ، اس سے تو مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر لوگ اس چیز کے شوقین ہیں تو 2 مہینے پہلے اس چیز سے دور رہیں اور پھر عمل کریں۔ ہاں، جو سگریٹ پیتے ہیں اکثر بھائی، تمباکو نوشی کرتے ہیں، وہ 3 گھنٹے عمل سے پہلے تو چھوڑ دیں، تو پھر آپ عمل شروع کر لیں۔ کوئی بھی غیر شرعی یا غیر فطرتی عمل نہ ہو، اور نفسیاتی اور شیطانی خیالات کو اپنے دل و دماغ میں بھڑکنے بھی نہ دیں۔ دوسروں کے حقوقوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ نجاست، پیشاب، پخانہ وغیرہ کا دھیان لازماً رکھا کریں۔ دوران عمل کمزوری محسوس ہوتے ہیں تو طاقت دینے والی ادویات کا استعمال درست نہیں، اور آپ حکمتی جو ہوتی ہیں وہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے مسئلہ خواتین کے لیے جو ہے ہدایت۔ دیکھیں، جیسے مردوں کے حقوق ہیں یا مردوں کے لیے سختیاں ہیں، اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہیں۔ عملیات میں حاضرات کی خواہش یا تصویرات کی خواہش رکھنے والی عورتوں جو میدان میں اور تعداد میں نہ ہونے کے برابر ہیں، پھر بھی وہ خواتین جو حوصلہ رکھتی ہیں، مضبوط دل رکھتی ہیں، تو آنا چاہتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ عموماً 40 دن کے دورانیے پر مشتمل عمل، یعنی حیض کی وجہ سے وہ 40 دن کا عمل مکمل نہیں کر سکتی، بڑی عورتیں، جو بڑی عمر کی عورتیں خواتین ہیں، وہ اس قسم کے عمل کر سکتی ہیں جو ماہواری وغیرہ سے گزر چکی ہوں، ٹھیک ہے، اور 40 دن میں اپنا عمل مکمل کر سکتی ہیں۔ لیکن دیگر جو خواتین ہیں، جو گھریلو خواتین ہیں، تو جو ان خاص دنوں کا ان کو ہوتا ہے، تو وہ خواتین جو ان سے 21 دن تک پڑھائی کر سکتی ہیں۔ دیگر تمام اصولوں پر جو بھی مردوں کے پر لاگو ہیں وہی خواتینوں کے پر لاگو ہیں۔ دوران عمل آپ کو چاہیے کہ کسی قسم کا ظلم و ستم یا کوئی تھپڑ وغیرہ بچوں کو نہ مارے، کسی جاندار کو نہ مارے جس کو منع کیا گیا ہے، اور ان کی ہمت سے زیادہ، اور نہ ہی کسی ایسے جانور سے مشقت کرائے جس سے اسے تکلیف ہو۔ سبزہ اور درخت وغیرہ کو بھی خراب نہ کرے، بلا ضرورت ان کے پتے بھی نہ توڑے۔ دوران عمل گفتگو کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتی ہوں کہ حاضرات یا تسخیرات کی اور جنات کے عمل میں جب چلہ انسان کر رہا ہوتا ہے تو دوران عمل ایسے واقعات غیر مری ہوئی چیزیں حاضر ہو کر ان سے متوجہ ہونے کی کوشش کرتی ہیں یا عمل کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں، اور دوران میں حاضر ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں آپ ہمیں چھوڑ دیں یا عمل کرنا چھوڑ دیں، ہم حاضر ہو گئے۔ تو ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ سے جتنا آپ کا عمل ہے 40 دن کا، جب تک پورا نہیں ہونا چاہیے ہو جائے، ان سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ عامل کو چاہیے کہ جب چلے کا اختتام ہو جائے تو اسی صورت میں حاضر ہونے والی مخلوق سے گفتگو پہلے خود نہ کرے جب تک وہ خود نہ کرے، جس کا اگر وہ خود کرے گا یا چلہ ابھی اس کا مکمل نہیں ہوا اور بیچ میں گفتگو کرے گا تو اس کا انجام کا حقدار وہ خود ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ کا عمل اختتام پر آ جائے اور مطلوبہ مخلوق حاضر ہو جائے تو گفتگو میں خود ابتدا نہ کریں یا شروع نہ کریں، بلکہ پہلے اس کو گفتگو کرنے دیں یا بات کرنے دیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اس طرح جو عمل ہوتا ہے اس کا پلڑا بھاری رہے گا، اگر وہ گفتگو نہیں کرتی تو عمل دوبارہ بڑھا دے۔ اختتامی عمل مخلوق جو بھی حاضر ہوتی ہے اسے گفتگو کرتے ہوئے اپنے اعتماد میں قائم رکھنے کے لیے زور زدہ یا ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے جو حاضر مخلوق ہوتی ہے حقیقی معنوں میں جب بھی وہ سامنے آتی ہے تو جلد بازی کا شکار ہونے والے لوگ ہی جو ہے نقصان اٹھاتے ہیں، جو جلدی جلدی سے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ دورانی عمل پیش جو آتے ہیں واقعات ان کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل بتاتی جاتی ہوں۔ عامل کو دورانی عمل کئی طرح کے واقعات سے وابستہ ہونا پڑتا ہے۔ دورانی عمل عامل اگر کوئی چیز دیکھتا ہے یا کوئی اشارہ یا اس طرح کا کوئی مسئلہ اس کو نظر آتا ہے یا خوفناک جو مناظر ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، تو عامل کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی جو جنس کا عمل ہے یا اپنے استاد یا مرشد کو اس کے بارے میں بتائے، کسی اور کو اس طرح کے بارے میں کوئی بات نہ بتائے۔
دوران عمل اپنی توجہ کو منتشر نہ ہونے دیں، خیالات کا ہجوم ذہن کو منتشر کرنے کا باعث بن جاتا ہے، تصویر اور وہم کو نزدیک بھی نہ آنے دیں اور نہ ہی ایسا کچھ غلط سوچیں۔ جن چیزوں کو تسخیر والی مخلوق ہوتی ہے ان کے جو خاتمے کے لیے بھی عمل بتائے جائیں گے، اگر آپ کو نقصان پہنچائے تو آپ ان کا ختم کرنے کے لیے بھی آپ ان کا جو عمل ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور جس سے جو عامل ہے وہ بھی محفوظ رہتا ہے۔ دوران عمل اگر کسی مجبوری یا واقعے کے باوجود اپنا چلا مکمل نہ کر سکے تو یہ وہ عمل کو انتہائی نقصان پہنچاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا چلا پورا ہی کرنا چاہیے، چاہے کتنی بھی کوئی مجبوری آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور عمل ختم ہونے کے بعد دعا کرنی چاہیے، اللہ کے جو نام ہیں، اللہ پاک کے نام پہ کوئی مٹھائی وغیرہ ضرور تقسیم کرنی چاہیے تاکہ عمل زیادہ بھاری قسم کا ہو تو آپ کم از کم بکری کا صدقہ یا بکرے کا صدقہ لازمن دیں اگر عمل میں کامیابی ہو جاتی ہے تو۔ اچھا جی، موکلات اور جو حضرات ہوتے ہیں اور جو جنات پری اور حمزات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خوراک ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جو مخلوق کے خاص غذا ہوتی ہے وہ خوشبوئیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ خوشبو سے ہی زندہ رہتی ہیں اور خوشبو ان کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، اور ہمیشہ جب بھی عمل پڑھائی کریں گے خوشبو کا ضرور استعمال کریں گے۔ غذا اگر حصار سے باہر رہ گئی اور آپ کو غذا دینے کے لیے حصار سے باہر آنا پڑا تو سمجھ لیں کہ آپ کی خیر نہیں، مری ہوئی مخلوق آپ پر غالب آ جائے گی، حصار ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی چیز ایسی باہر پڑی ہے جو آپ نے اٹھائی ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا، حصار ٹوٹ جائے گا اور مخلوق اندر فوراً داخل ہو جائے گی۔ خوشبوؤں کا استعمال یہ ایسا ایک فن ہے کہ عملیات کی دنیا میں جو جنات پری حمزات اور موکلات ہوتے ہیں ان کو اپنی طرف بہت اچھے طریقے سے کھینچتی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں دوران عمل آپ کوئی سستا آپ خورا نہ استعمال کریں۔ اگر آپ اتنے غریب ہیں تو اگربتی بھی آپ اگر استعمال کریں تو 3 سے 4 اگربتیاں ضرور سلوائیں تاکہ ان کی خوراک ہے ان کو خوراک مہیا ہو، اس کی وجہ سے وہ کھچے کھچے آتے ہیں۔ عمل کس جگہ نہ کریں، یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کے بارے میں آپ سن لیں۔ جس طرح عمل کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، ہم اس پہلو پر آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو آپ کو غور سے سننی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ جگہ بالکل پاک صاف ہو، جگہ بالکل بھی جو ناپاک نہ ہو، اور اسید وغیرہ کا خدشہ وہاں پر نہ ہو، جنات کا بسیرا نہ ہو، کیونکہ جہاں پر جنات وغیرہ ہوتے ہیں وہ عمل کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہاں پر ان کے اپنے بچے وغیرہ رہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو بھی یہ صلاحیت دی ہے کہ ان کی بھی اولاد ہوتی ہے، جنات پری موکلات اور حمزات کی، تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ایسی جگہ جہاں ذہنی یا نفسیاتی مرض سے یا کوئی کسی نے خودکشی کی ہو، ایسی جگہ پہ کبھی بھی آپ عمل نہیں کریں گے۔ اگر ہمیشہ یاد رکھے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ وہاں پر پیش آیا ہو یا زناکاری ہوئی ہو یا کوئی گناہ ایسا ہوا ہو یا پھر کوئی جنات اسید وغیرہ کا مسئلہ ہے تو ایسی جگہ پر آپ کبھی بھی عملیات کو نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے آپ کو کافی باتیں میں نے آج سمجھا دی ہیں، اس کے ساتھ آپ اگر پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو لازماً آپ ضرور پوچھیں۔ ایک واقعہ جاتے جاتے میں آپ کو عملیات کی دنیا کا سمجھاتی جاتی ہوں کہ ایک بزرگ یا ایک جو یہودی تھا وہ چلہ کشی کر رہا تھا، تو ایک چڑیل کا چلہ کر رہا تھا، تو چلے کے دوران اس نے اپنے چیلے کو اس کو دینا تھا، یا جسے بلی کے طور پر اس نے اپنے چیلے کو دینا تھا، اور ساتھ میں کچھ ہڈیاں دینی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آخری دن کا چلہ تھا، چڑیل حاضر ہو گئی تھی، تو اس نے اپنے جو چیلا تھا یا اپنا جو اس کا مطلب کہ مرشد کا جو اس بابے کا جو چیلا تھا وہ بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ قبرستان میں عمل کر رہا تھا
تو قبرستان میں جو اس کا چیلا تھا وہ کہیں قبرستان میں گھومنے پھرنے لگ جاتا ہے تو کہیں آگے چلا جاتا ہے. جب عمل کا آخری وقت آتا ہے تو عامل کون سا ہوتا ہے تو وہ ہڈیاں پیش کرتا ہے اس چڑیل کو قابو میں آنے کے لیے، لیکن جب اپنے چیلے کو آواز دیتا ہے تو چیلا نہیں آتا. لیکن پھر وہ چڑیل کیا کرتی ہے، فوراً ہی اس عامل کے اوپر اپنا جو قبضہ جما لیتی ہے اور صدقہ اس نے اس کی بلی چڑھانی تھی یا اس کی روح جو ہے اس اپنے چیلے کی سامنے نے اپنی روح اس چیلے کی روح دینی تھی، وہ پھر جو چیلے کی روح تھی وہ تو اس کو ملی نہ، تو اس چڑیل نے اس عامل کو ہی پکڑ لیا اور اس عامل کے اوپر ہی وہ حاضر ہو گئی اور اس عامل کو اس نے مار دیا. اس کے بعد کبھی پتہ نہ لگ سکا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیا بنا، کیونکہ وہ خود تو مر گیا تھا جو عامل تھا، لیکن آج تک یہ حقیقت کبھی ظاہر نہ ہوئی کہ اس کے بعد کیا ہوا اس کے ساتھ. اسی بات کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری ان باتوں کو غور سے سن کے سب کی عمل دنیا میں آئیے گا. اپنا خیال رکھیے، اوروں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ